بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو عطا کی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت عطا کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں جو اللہ نے ان پر عطا کی تھی. بے شمار نعمتیں بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اور ان نعمتوں کو یاد کر کے اطاعت اور شکر گزاری پر اللہ رب العزت ان کو آمادہ کر رہے ہیں. کیونکہ جب انسان کسی محسن کو یاد رکھتا ہے تو اس کی نعمتیں یاد آنے پر اس محسن کا اکرام اور اعزاز بھی ہمیشہ کرتا ہے، احترام اور عزت بھی کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو، اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم کر رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت عطا کی.
یہاں پر حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا سارے جہان سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں سارے جہان پر فضیلت عطا کرنے سے مراد ہے اس زمانے کے سارے لوگوں پر فضیلت عطا کرنا۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں جو جتنے بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں پر اللہ نے اس بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کون کہلاتے ہیں؟ کون سی قوم ہے؟ اوپر اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ پہلے بھی اس کی وضاحت آئی کہ تمام نبیوں کے صرف ایک ہی نام ہے، سوائے حضور علیہ السلام کے جتنے بھی نبی ہیں سب کے نام ایک ہی ہے، دو نام کسی کے نہیں ہیں، صرف ایک یہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ حضور کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، ایک حضرت یعقوب اور دوسرا نام ان کا اسرائیل، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت عطا کی، تو مفسر نظام نے فرمایا کہ اس زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں پر بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی۔ اس زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں پر فضیلت اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ تو ان نعمتوں کو یاد کر کے اطاعت اور شعار بندی کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے اللہ رب العزت ان کو آمادہ کر رہے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کا کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی سے کسی کی سفارش قبول کی جا سکتی ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے کسی معاوضہ کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اس دن کسی سے کسی معاوضہ اور فدیہ بھی نہیں لیا جا سکتا، وہ بھی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی کی مدد پہنچ سکتی ہے، کسی کی مدد نہیں پہنچ سکتی اس دن۔ تو وہ دن کون سا ہے؟ مفسر نظام نے فرمایا اس دن سے مراد قیامت کا دن مراد ہے۔ تو اس قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ڈرنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن سے ہر کوئی ڈرتا ہے، ہر کوئی۔ جیسے کہ کل یا پرسوں ہی 5 منٹ کا مدرسہ جو عصر کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر ایک روایت آئی تھی کہ اس قیامت کے دن سے ہر فرشتہ، ہر جاندار، چاہے وہ چڑیا ہو، چاہے وہ کوئی پرندہ ہو، کوئی سی بھی چیز ہو، ساری دنیا کی مخلوق اس دن سے ڈرتی ہے۔ اور بالخصوص جب جمعے کا دن آ جائے تو جمعے کے دن سے ہر کوئی ڈرتا ہے، چاہے وہ کوئی پرندہ ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی سی بھی مخلوق ہو، جن ہو، انسان ہو، جتنی بھی مخلوق ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر کوئی جمعے کے دن سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کہ کہیں جمعے کے دن میں قیامت نہ برپا ہو جائے، اس لیے کہ جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت اس دن سے ڈرنے کو کہہ رہے ہیں۔ بالخصوص یہاں پر بنی اسرائیل مخاطب ہے، اور عمومی طور پر ساری مخلوقات
کے بارے میں فرماتے ہیں، اور خصوصی طور پر انسانوں کو، کہ وہ دن ایسا ہے کہ کوئی کسی شخص کا کام نہیں آ سکتا۔ اور مثال کے طور پر کوئی شخص وہاں پکڑا جائے اور کوئی کہے کہ اللہ میرے اتنے روزے ہیں، میرے اتنے حج ہیں، میرے اتنی زکوٰۃ ہے، میری ان زکوٰۃ کا بدلہ کسی اور کو دے دو، ایسا بھی کوئی کہہ نہیں سکتا اس دن، اس لیے کہ ہر کسی کو وہاں پر ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، اور وہاں پر دینے کا معاملہ بھی نہیں رکھا اللہ رب العزت نے، جیسے کہ دنیا کے اندر لین دین کا معاملہ ہے، وہاں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی سے کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، وہ بھی نہیں ہے۔ اور سفارش بھی تو اسی وقت قبول کی جائے گی جبکہ سامنے والے جس کی سفارش کر رہے ہیں وہ ایمان والے ہوں۔ جب ایمان ہی سے خالی ہوں گے تو پھر سفارش کس کی کیسے قبول کریں گے اللہ رب العزت؟ سفارش کی قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اب جب سامنے والا ایمان والا ہی نہیں ہے، ایمان ہی سے خالی ہے، تو پھر سفارش قبول ہی نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دنیا کے اندر رشوتیں دے دے کر کام چلا لیتے ہیں، وہاں پر کسی کی فدیہ بھی قبول نہیں کی جائے گی کہ کوئی کہے کہ یہ میری طرف سے لے لو اور میں ان کا پکا حمایتی ہوں، میں اس کی پوری طرح حمایت کرتا ہوں، اللہ میری حمایتی ان کے حق میں قبول کر لے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہاں فدیہ اور رشوت کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ جو دنیا کے اندر جتنے بھی طور و طریقے ہیں، وہ طور و طریقے وہاں آخرت میں نہیں چلنے والے ہیں۔ وہاں تو ہر انسان کو اپنے اعمال کے ساتھ ہی کامیابی نصیب ہونے ہے۔ اگر اعمال ہے، ایمان ہے، صحیح زندگی گزار کر اللہ کے پاس گیا ہے تو وہی اس کا سب سے بڑا سہارا ہے اس وقت۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی مدد پہنچ سکتی ہے، کسی کی طرف سے کوئی مدد آنے کا وہاں امکان ہی نہیں ہے۔ جو کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کو ہمارے بت آ جائیں گے، ہماری وہ دیوتا آ جائیں گے جو ہم نے دنیا کے اندر پوج کر ان کو خوش کیا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کو آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تمہارے بت ہو، تمہارے کوئی بھی ہو، تمہارے کتنے بھی ٹھاکر ہوں، کسی کی مدد وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہاں تو ہر کسی کی پڑی ہوگی، کون کس کے لیے وہاں پر کام آنے والا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اے بنی اسرائیل وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے متعلقین سے نجات دی، فرعون کے لوگوں سے اے بنی اسرائیل جب ہم نے تمہیں نجات دی، بچایا۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا عذاب دیا کرتا تھا، جو تم کو بڑا عذاب دیتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، وہ کیا بڑا عذاب ہے، وہ کیا بڑی تکلیف تم کو فرعون اور فرعون کے لوگ دیا کرتے تھے، اس کی وضاحت فرما رہے یذبحون ابناءکم، اے بنی اسرائیل تمہارے ذکور یعنی تمہارے مرد بچوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، گلا کاٹ دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس تمام واقعے میں تمہاری اس تمام واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا، لیکن اللہ نے تمہیں اس امتحان سے نکالا اور فرعون اور فرعونیوں
کہ تسلط سے تمہیں نجات دی۔ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں اصل میں واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل، بہت سے بنی اسرائیل بڑی تعداد میں مصر کے اندر رہا کرتے تھے، اور مصر کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا، اور بڑی تعداد میں بنی اسرائیل وہاں پر رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نجومی نے یہ پیشین گوئی کر دی فرعون کو۔ نجومی ستاروں کو دیکھ کر یا ہاتھوں کی لکیر کو دیکھ کر جو اٹکل پچو کی باتیں بولتے رہتے ہیں، بس اندازے سے انہی کو کہتے ہیں نجومی۔ ستاروں کو دیکھ کر طرح طرح کی اپنی طرف سے باتیں گھڑنا اور لوگوں کو تشویش میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، اس طرح کے لوگوں کو نجومی کہتے ہیں۔ تو کسی نجومی نے فرعون کو آ کر یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس سال میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ تمہاری سلطنت کا خاتمہ کرے گا، تمہاری حکومت کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ جو اس سال بچہ پیدا ہوگا مصر کے اندر تو وہی بچہ تمہاری سلطنت کا خاتمہ بنے گا، تمہاری سلطنت کو الٹ پھیر کرے گا۔ تو جب فرعون کو کسی نجومی نے یہ کہا تو وہ تو پریشان ہو کر رہ گیا۔ ایک تو وہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور بادشاہ تو تھا ہی، تو اس نے سارے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا، یہ اعلان کر دیا کہ اس سال میں جو بھی مرد بچہ پیدا ہو سب کو قتل کر ڈالو، جتنے بھی مرد بچے ہوں سب کو قتل کر ڈالو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یذبحون ابناءکم، اے بنی اسرائیل تمہارے مرد بچوں کو وہ ذبح کر ڈالتا تھا۔ تو یہ حکم جیسے ہی ملا بے شمار بچوں کو اس فرعون نے اس سال قتل کیا، کئی ہزار بچوں کو اس درندے نے اپنے حکم کے ذریعے سے قتل کروایا ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ جو عورت بچہ پیدا ہو اس کو ذبح نہیں کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا۔ تو جتنے بھی بچے مرد بچے پیدا ہوتے سب کو قتل کر ڈالتے تھے، اور جو عورت بچہ پیدا ہوتا اس کو زندہ رکھتے تھے۔ اور زندہ رکھنے کا حضرات مفسرین نظام نے منشا بتایا کہ اس کا منشا یہ تھا کہ جو ان کے جو بچے ابھی عورت بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ آگے چل کر بڑی ہوں گی، عورت ہوں گی، اور پھر ہم جو ہے ان سے طرح طرح کی کام لیں گے، برتن مانجوانا اور پہرا دبانا اور غلط غلط کامیں کرانا ان کا منشا تھا کہ یہ جب بڑے ہو جائیں گی یہ بچے جو عورت بچے آگے چل کر ہم ان سے غلط غلط کام لیں گے، خدمت اس طرح لیں گے۔ تو ان کو اصل میں یہ ہے کہ ان سے ڈر نہیں، کہ یہ جو عورت بچے ہیں ان سے ان کو ڈر نہیں ہے، جن سے ڈر ہے مرد بچوں کا، مرد بچوں کو انہوں نے قتل کر ڈالنے کا حکم دے دیا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہیں فرعون اور فرعون کے لشکر سے تمہیں اللہ نے نجات دی، کہ وہاں سے تمہیں نکالا اور تم اپنے آپ کو پھر محفوظ کر سکے اس کے تسلط سے، اس کے ظلم اور زیادتی سے تمہیں اللہ نے نجات عطا کی۔ تو اس نعمت کو یاد کرو، اسی لیے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس تمام صورتحال میں تمہیں اپنے پروردگار کی طرف سے بڑا امتحان تھا جو اللہ نے تمہیں کامیابی نصیب کی۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے شور دریا کو شق کر دیا، پھاڑ دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے تمہارے واسطے دریائے شور کو یعنی دریا کو شق کر دیا، پھاڑ دیا۔
فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم یہ ماجرا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تم خود اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے کہ تمہیں بچایا اس دریا سے اور ان کو غرق کیا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان بنی اسرائیل کو اس طرح نجات عطا کی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اوپر کی آیت میں ایک بات یہ رہ گئی کہ جس سال اس فرعون نے حکم دیا تھا کہ سب مرد بچوں کو قتل کر لو، اللہ کا کرنا بھی ایسا ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے محفوظ رکھا، کس طرح سے بچایا اس فرعون سے اور فرعون کے لوگوں سے، اس کی وضاحت سورہ قصص کے اندر وضاحت کے ساتھ آئے۔ اسی سال اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیے تھے، اور یہ پیدا کرنے کا اللہ کا مقصد یہ تھا کہ دیکھتے ہیں کہ تیرے حکم میں کتنی طاقت ہے اور مجھے بچانے میں کسی انسان کو کتنی میرے اندر طاقت ہے۔ کتنے بچے اس نے مار ڈالے، لیکن اللہ کی طاقت، جسے بچانا چاہے پھر کون اسے مار سکتے۔ تو اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو بچانے کا الگ بھی بہت انداز اپنا کر ان کی حفاظت کی۔ تو اگلی آیت میں جو بتا رہے ہیں حضرات مفسر نظام فرماتے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور بڑے ہونے کے بعد پیغمبر بھی بن گئے، نبی بن گئے، رسول بن گئے، اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ موسیٰ اب ایسا کرو کہ اس بنی اسرائیل کو چپکے سے راتوں رات اس جگہ سے لے کر دوسری جگہ چل پڑو، کوچ کر جاؤ۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ جس طرف سے تم گزرو گے اس طرف ایک دریا بھی آئے گا، وہ دریا تمہارے سفر کے لیے آڑ بنے گا، حائل ہوگا، تو ڈرنا نہیں، میری طرف سے جو حکم آئے وہ حکم کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب چل پڑے سب کو لے کر راتوں رات، اور سارے لوگ جا رہے ہیں، بیچ میں دریا آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ کہا کہ موسیٰ اپنے پاس جو لاٹھی ہے اس دریا پر مارو، تمہارے لیے راستے خود بخود بن جائیں گے۔ تو جیسے ہی مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی، ساری دریا سے راستے بنتے چلے گئے اور سب کے سب بنی اسرائیل وہاں سے کوچ کرتے ہوئے نکل گئے۔ تو جیسے ہی گزر رہے تھے تو پیچھے پیچھے فرعون اور فرعون کے لاؤ لشکر بھی آ رہے تھے، یہاں تک کہ بالکل قریب ہی ہو گئے۔ تو اللہ نے بچنے کی صورت ان کو یہ بتائے کہ اس دریا کے اندر لاٹھی مارو، جیسے لاٹھی مارے سارے کے سارے راستے بن گئے اور سب کے سب نکلتے ہوئے دریا پار کر گئے۔ اب فرعون اور فرعون کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، ان کو پکڑنے کا، فوراً پکڑتے ہیں۔ جیسے ہی ابھی تک جیسے ہی گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل، گزرنے کے بعد ابھی راستے ایک ہی جیسے تھے، ابھی پانی ملا نہیں تھا، تو فرعون بھی قریب آ گیا اور اس کے لاؤ لشکر بھی بالکل قریب آ گئے۔ دیکھا کہ راستے بنے ہوئے، جلدی سے کوچ کر جاؤ۔ تو سب کے سب کوچ کرنے کے لیے دریا کے بالکل بیچوں بیچ جب سب کے سب آ گئے، اللہ کی طرف سے اس دریا کے پانی کو حکم ہوا کہ سب کے سب پانی سب مل جاؤ اور مل کر اس سب کو یہیں پر غرق کر دو۔ تو ہر چیز اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ پانی بھی اپنے اختیار سے نہیں چلا کرتا، سورج بھی اپنے اختیار سے نہیں نکلتا، چاند بھی اپنے اختیار سے نہیں نکلتا، آگ بھی اپنے اختیار سے جلاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو حکم ہے، اللہ کا حکم آتا ہے تو آگ جلانے کا کام کرتی ہے۔ پانی بھی اللہ کے محتاج ہے، اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ جیسے حکم ملا، سارا کا ساری پانی جو ہے آ کر ملا اور سب کے سب کو اپنے اندر دبوچ لیا اور غرق کر کے رکھ دیا۔ اسی کو کہا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے دریا کو تمہارے لیے شق کر دیا، پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں بچا لیا اے فرعون،
تم بچ گئے اور سلامتی کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جبکہ تم اپنی آنکھوں سے معائنہ کر رہے تھے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتنی تمہارے لیے تعاون اور نصرت ہے. ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو. تو یہ نعمتیں ان یہودیوں سے اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا رہے ہیں جو اس وقت مکے کے اندر تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو، ان بنی اسرائیل کو جو بھی بچے ہوئے تھے، سب کو یہ چیزیں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اے موسیٰ کی قوم یہودی، ان نعمتوں کو یاد کرو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنی نعمتیں اور نصرتیں ہماری زندگیوں کے ساتھ اللہ رب العزت مرتے دم تک اور آخرت تک بھی مدد شامل حال فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.